السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ذی الحجہ کے مبارک ایام میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے گزر رہے ہیں. یہ ایام بڑے مبارک ایام ہیں. ان ایام میں ہر قسم کی عبادت کی کوشش ہونی چاہیے. سلف صالحین ان ایام کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھتے تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک صاحب نے اپنے استاد سے ایک حدیث کی صحت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت میں مصروف ہیں، ان ایام میں ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. یعنی کتاب الہی کی تلاوت، ذکر الہی، اور خاص طور پر آج کل کے جو ان 10 دنوں میں جو عبادت ہے تکبیر، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ دونوں مارکیٹ میں جاتے تھے مدینے کے، اور مارکیٹ میں جا کر تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مارکیٹ کے لوگ ان کی تکبیر کو سن کر وہ لوگ بھی تکبیر پڑھتے. تو یہ سب سنتیں آج ہمارے ماحول میں تقریباً ختم ہیں، سمجھ لیجیے. علماء نے اس کو تکبیر مطلق کہا ہے کہ ان دنوں میں گھر میں آدمی باہر چلتے ہوئے اجتماعات میں اللہ اکبر تکبیر پڑھا کرے اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرتا رہے. تو بڑے ہی مبارک ایام ہیں. بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جیسا رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے ویسا ان دنوں میں اعتکاف میں بھی بیٹھتے تھے. اتنی ساری عبادتوں میں وہ مصروف رہتے تھے. لیکن آج ہماری غفلت اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور ہمارے دلوں کی سختی کہ ہم ان مبارک موسموں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ ہماری بدنصیبی ہے. تو لہٰذا میرے بزرگوں، جو لمحات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتے ہیں یہ انسان کے لیے بڑے ہی مبارک لمحات ہیں. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج ایک اہم موضوع پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور موضوع کا جو عنوان ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نظم کا ایک مصرع ہے: دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اس کا پہلا شعر ہے. اس شعر میں، اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مسجد حرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ جملہ جو قرآن کریم کی آیت کا ایک ترجمہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، یعنی عبادت کے لیے، وہ ہے جو مکہ میں ہے. مکہ کا دوسرا نام ہے جو مکہ میں ہے. مبارکن، یہ گھر بڑا بابرکت ہے. وہدی للعالمین، ساری دنیا والوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. فیہ آیات بینات، اس میں بڑے کھلے مقامات ہیں، نشانیات ہیں، بڑی کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے جس پر آپ کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر کی. ومن دخلہ کان آمنا. اور اس کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو شخص یہاں داخل ہو گیا وہ پرامن ہو گیا، اس کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں. جاہلیت کے زمانے میں بھی اگر باپ کا قاتل بھی وہاں چلا جائے تو
اس کو دیکھ کر لوگ اس کو چھیڑتے نہیں تھے. اور بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں جس کا اب موقع نہیں کہ کچھ لوگ وہاں آئے اور کسی جرم میں پکڑے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا کب دی؟ جب وہاں سے حرم کے باہر گئے. اس بار جو واقعہ پیش آیا میرے بزرگوں، یہ جو 110 مسلمان جو کرین کے حادثے میں جن کا انتقال ہوا، یہ ان کے لیے شہادت کا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. دشمنان اسلام نے مذاق اڑایا واٹس ایپ میں اور فیس بک میں، کسی نے اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دی. واقعی حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں. کہ لوگ اللہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بندوں کو بے دردی سے مارتے ہیں، اس کی عبادت کرنے والوں کو بے دردی سے مارتے ہیں، اس کے مقدس مقامات کو پامال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے. جی تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کے لیے جو لوگ وہاں مرے ہیں اس دن، جمعے کا دن آپ کو معلوم ہے کہ اتنا فضیلت والا دن ہے جمعے کا دن. اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کی موت یہ جو ہے بڑی فضیلت والی چیز ہے، اچھی موت کی علامت ہے. اور وہ بھی کب؟ عصر کے بعد کا وقت 5:40 عصر کی نماز کے بعد کا وقت. اور وہ بھی کب؟ ذی الحجہ کے اس مبارک دنوں میں. اور کس جگہ پر؟ مسجد حرام میں. سبحان اللہ. ایک صاحب کا واٹس ایپ آیا، اسی میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، سجدے کی حالت میں. یہ شہادت کی موت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر جی میری امت کے لوگ جو اس طریقے سے کوئی دیوار گر کر، کوئی گھر گر کر جن کا انتقال ہوتا ہے وہ شہید کے برابر ہے. ہم انشاءاللہ ان کے لیے خیر کی امید کرتے ہیں. اور یہ خود ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک آدمی کا انتقال، ایک آدمی کی موت ایسے مقدس مقام اور مقدس اور مبارک زمانے میں ہو، یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شہید کا مقام عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت نصیب فرمائے. تو میرے بزرگوں، تو یہ کعبے کی اور مسجد حرام کی بڑی خصوصیت، ومن دخلہ کان آمینا، کہ اگر کوئی شخص اس جگہ داخل ہو گیا تو وہ پرامن ہوگا. تو یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، مسجد حرام کو، جب آسمان و زمین جو پیدا کیا اس سے کئی سالوں پہلے اللہ تعالیٰ نے محترم بنا دیا. یہاں کسی کا خون نہیں بہا جائے گا، یہاں کسی کا مال لوٹا نہیں جائے گا، یہاں کسی کی عزت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیمات دی. اور وہ گھر جو دنیا کے سارے مسلمانوں کا دھڑکن ہے، مرکز ہے، قبلہ ہے، جو افضل ترین جگہ ہے دنیا میں، سب سے افضل ترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہی سب سے افضل ترین جگہ ہے. صوفیہ کے خلاف صوفیہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی جو زمین ہے وہ زیادہ مبارک ہے. انہوں نے کہا کہ کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ سب سے افضل ترین جگہ اگر کوئی ہے زمین میں تو وہ کعبہ ہے، کعبے کی جگہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے، اور بیت المقدس میں ایک نماز 500 نماز کے برابر ہے. تو آج اس کے بارے میں ہم کچھ مختصر سے حالات بتائیں گے. ہمارے ان مقدس مقامات کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ان کی تاریخ معلوم کرنا، ان کے حقائق معلوم کرنا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمیں دی ہیں، ان نشانیوں پر ہمیں یقین ہوتا ہے، اسلام کی حقانیت پر یقین بڑھتا ہے. لہذا آپ
ایسی چیزوں کو دیکھیں. زمین میں قرآن کریم میں جو ارض القرآن جن جن مقامات کا ذکر آیا ہے وہ سارے معلومات ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن کریم میں کس کس جگہ کا ذکر آیا, کون سی جگہ کا ذکر آیا, اور اس جگہ کا آج کیا نام ہے, آج کہاں ہے وہ. یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آج مسجد حرام کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں ہم کچھ بتائیں گے. مسائل تو بہت ہیں, احکام تو بہت ہیں, اس کا ہمیں ذکر نہیں کرنا ہے. اس میں سب سے بہتر کتاب ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ, جو مسجد حرام کے مفتی ہیں اور جو الحمدللہ کئی مرتبہ چنئی تشریف لا چکے ہیں, انڈیا آ چکے ہیں, ان کے بہت سارے پروگرام آپ جانتے ہیں. ڈاکٹر وسیع اللہ محمد عباس حفظہ اللہ کی سب سے بہترین کتاب اس موضوع پر المسجد الحرام احکامہ و تاریخہ, مسجد حرام اس کے احکام اور اس کی تاریخ. بہت شاندار کتاب ہے, اور اس کتاب میں انہوں نے تاریخی حقائق کیا ہیں وہ سب انہوں نے ذکر کی ہیں. اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کعبے کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ ایک بہت اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان. اس میں 3 اقوال ہیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ کعبے کو سب سے پہلے بنانے والے فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں. بیت معمور جو 7ویں آسمان میں کعبے کے بالکل اوپر جو بیت معمور ہے کعبے کی طرح, جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے اور وہاں سے نکلتے نہیں, اس کے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں کعبہ بنانے کا حکم دیا فرشتوں کو. یہ بعض علماء کا خیال ہے. اور دوسرا قول ہے کہ سب سے پہلے اس کو بنانے والے آدم علیہ السلام تھے, اور اس قول کی تائید عطا ابن جبیر, سعید ابن جبیر, سعید ابن مسیب اور عطا ابن یسار اور علامہ ابن الجوزی, علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے, اور آخری زمانے کے علماء میں سے معاصرین یا ان کے علماء میں سے علامہ محمد شنقیطی, محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ, جو اضواء البیان کے مؤلف ہیں, ان کا بھی یہی خیال ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا, اور یہی قول راجح ہے, ہم اس کی دلیل پیش کریں گے. تیسرا قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اس کو بنانے والے تھے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ اس کو بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب آئیے ہم بتاتے ہیں وہ دلیلیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبے کو بنانے والے سب سے پہلے آدم علیہ السلام, یا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ موجود تھا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ موجود تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کعبے کو اس کی بنیادوں پر دوبارہ کھڑی کرنے والے تھے, اثر نو بنانے والے تھے. یہ نہیں کہ کعبہ نہیں تھا اور وہاں پر جو ہے کعبے کو بنانے والے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے, یہ بات نہیں, بلکہ کعبہ تھا, زمانے کے سیلاب یا طوفان کی وجہ سے گر گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا دوبارہ اس کی تعمیر کے لیے, تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ بنیادیں پہلے سے تھیں اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس کو دوبارہ بنا رہے تھے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ قواعد بنیادیں تھی پہلے سے, اور ان بنیادوں کو اثر نو انہوں نے اس کی تجدید کی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور دوسری دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کے بعد, وہاں سے رخصت ہو کر ان سے غائب ہونے کے بعد, جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے, آپ نے دعا کی. دعا کیا کی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو
ایک ایسے وادی کے پاس جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس میں نے ان کو یہاں بسایا ہے. جبکہ ابھی کعبے کی بنیاد کعبہ وہاں بنایا نہیں گیا تھا، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد بناتے ہیں. اس کی جو تعمیر ہوئی، یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد، رخصت ہو کر ان سے غائب، ان کی آنکھوں سے ذرا دور جا کر دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیرے محترم گھر کے پاس. تو مطلب یہ کہ وہاں گھر پہلے سے موجود تھا. تیسری دلیل یہ ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی جگہ بتائی، اس کا ٹھکانہ بتایا کہ کعبہ کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ کعبہ پہلے سے تھا اور ابراہیم علیہ السلام اس کو دوبارہ بنانے والے تھے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا وہ گھر عبادت کے لیے جو لوگوں کے لیے رکھا گیا. تو سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلا جس گھر کو رکھا گیا، اگر کعبہ نہیں تھا تو پھر کون سا گھر تھا؟ تو لوگ کس جگہ عبادت کرتے تھے؟ تو قرآن کریم کی یہ آیت یہ صاف دلالت کرتی ہے کہ سب سے پہلے عبادت کے لیے جو چیز بنائی گئی تھی وہ کعبہ تھا. اور پانچویں دلیل کہ انبیاء علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، یہ لوگ نماز پڑھتے تھے. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو سجدے میں گر جاتے تھے. جی، تو جب سجدے میں گرتے تھے، جب نماز پڑھتے تھے، تو ان کا قبلہ کیا تھا؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قبلہ بنا ہے اور اس سے پہلے قبلہ نہیں تھا، تو پھر قبلہ ان لوگوں کا کیا تھا؟ تو یہ بھی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ قبلہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھا. چھٹی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا قرآن کریم کی آیت میں، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجر علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کر وہاں جانے لگتے ہیں، تو ہاجر علیہ السلام پوچھتے ہیں ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں ایسی وادی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بار بار پوچھتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے. آخر ہاجر علیہ السلام ان سے سوال کرتی ہیں اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو اس وقت ہاجر علیہ السلام کہتے ہیں اذن لن یضیعنا، جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس عورت پر یقین، اس عورت کے یقین کامل کو دیکھیے، سبحان اللہ. ایک عورت ایک دودھ پی رہے بچے کو، چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو سبحان اللہ رکھ کر اکیلی، اور پورے مکے میں جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں، ایسی جگہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ تعالی کا حکم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. سبحان اللہ، کتنا بڑا بھروسہ. یہی توکل، اسی کو توکل کہتے ہیں میرے بھائیوں، کہ آدمی جتنے دنیا کے سارے وسائل اس پر بھروسہ نہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. حضرت علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ہمیں فکر کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جب اس کا حکم ہے وہ ہماری نگرانی کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا. پھر اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ایک گھاٹی، ایک بلند جگہ پر جاتے ہیں. ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ جہاں سے ہاجر علیہ السلام اور کوئی نہ دیکھ پائے، تو وہاں جا کر قبلے کا رخ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے استقبل بوجہہ البیت، کعبے کا آپ نے رخ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لا کر چھوڑ رہے تھے تو کعبے کی وہاں نشانی تھی. روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں ایک گھاٹی کی طرح، ایک بلند جگہ کی طرح تھی
جی کعبے کی شکل میں پوری طرح نہیں تھی، تو وہاں اس طرح متوجہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور یہی دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ساتویں دلیل کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبے کا وجود تھا، کہ ہاجر علیہ السلام کو فرشتے نے بتایا جب زمزم کا پانی وہاں سے نکلا اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے مارنے سے، یا بعض روایتوں میں کہ فرشتے کے پر کے مار سے زمزم کا پانی نکلا، تو فرشتے نے کہا کہ یہاں ایک گھر ہے جو یہ بچہ اسماعیل اور ان کے باپ ابراہیم اس کی تعمیر کریں گے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس کا وجود تھا۔ اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سارے انبیاء نے کعبے کا حج کیا ہے، سارے انبیاء نے کعبے کا حج کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ہود علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، لیکن دوسرے علماء نے فرمایا، ابن حجر مکی وغیرہ نے، کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور حدیث میں طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ مسجد خیف جو مینا میں ہے، اس مسجد میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور فج الروحا نامی جگہ میں تلبیہ اور احرام باندھ کر وہاں سے نکلیں گے، حج کے غرض سے یا عمرے کے غرض سے، یا دونوں حج اور عمرہ دونوں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور حج یا عمرہ یا دونوں حج اور عمرہ دونوں کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا آپ نے جو بنایا وہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کے لیے وہ پتھر دیا، جس کے پتھر کی نشانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کے نام سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے 2 نشانیاں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دے رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کعبے کی ان عمارت کو کھڑی کر رہے تھے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، عمل مخصوص بأمر مخصوص ولنبی مخصوص ثم يقول النبی ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ اور رونے لگے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ خاص کام، اور وہ بھی خاص حکم اللہ کی طرف سے۔ کیا کام ہے؟ کعبے کو بنا رہے ہیں، کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، اور کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کس کو حکم دیا گیا؟ ابو الانبیاء کو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو۔ سب کچھ ہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کتنا اخلاص دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے اندر، اور اپنے گناہوں کا احساس، اپنی غلطیوں کا احساس کہ اللہ کے حکم سے، اور اتنا بڑا کام، اللہ تعالیٰ کا قبلہ، اللہ کا گھر یہ بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے دعا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے کہ ہمارے سارے کاموں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے زمزم کا پانی آیا۔ آج جو صحیح ہے، جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مشکیزے میں پانی لا کر رکھ دیے، اور ایک تھیلی میں کھجور لا کر رکھ دیے، پھر اس کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ کتنے دن تک آدمی کھا سکتا ہے؟ جب ختم ہو گیا، پانی نہیں رہا، تو ہاجر علیہ السلام بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ سب سے قریب پہاڑی ان کی صفا کی پہاڑی پر، دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی قافلہ آئے، ان کے پاس پانی ہو، یا کوئی انسان جہاں وہ پانی ان کو مل سکتا ہے۔ چڑھتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، پھر اترتے ہیں، مروہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے اس طرف سے کوئی قافلہ آئے یا پانی کوئی نظر آئے، کچھ نہیں. پھر دوڑ کر آتے ہیں. کیوں؟ بچہ پیاس سے بلک بلک کر رو رہا ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. 7 چکر لگاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت کہ ہاجر علیہ السلام نے 7 چکر لگائے. اس کے بعد دیکھا، ہس ایک آواز آئی، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام جہاں ہیں اس کے قریب ہی پانی ابل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے. فوراً ہاجر علیہ السلام اس پانی کو روکتے ہیں. زم 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 کے معنی ہے رک جا رک جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ ہاجر، اللہ تعالی حاجر علیہ السلام پر رحم فرمائے. اگر وہ چھوڑ دیتے پانی کو تو پوری دنیا وہ پانی پیتی، پوری دنیا پانی پلا سکتی تھی. اس ندی سے پانی مل سکتا تھا. اتنی بڑی برکت آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے سبحان اللہ زمزم کا پانی. اللہ نے جو فرمایا جی بینات فی آیات بینات، کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک زمزم ہے. پوری دنیا کے لوگ پانی پی رہے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ وہ پانی ختم نہیں ہو رہا ہے. اور اس کو لیبارٹری میں لے جا کر بتایا گیا، زمزم کے پانی کو دیکھا گیا کہ پانی میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے بہتر، اس سے بہتر پانی نہیں ہے. انسان کی طبیعت کے لیے اس سے بہتر پانی نہیں. ساری جتنی ضرورتیں ایک انسان کو ہونی چاہیے وہ ساری ضرورتیں اس میں موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان کو خط لکھ کر بھیجا کہ زمزم کا پانی بھیجو. تو تحفے کے طور پر آپ نے منگایا اور ابو سفیان نے پانی بھیجا تھا. تو زمزم کا پانی پوری دنیا میں سپلائی ہو رہا ہے. بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جدہ اور ریاض اور مدینے میں، جی حرم نبوی میں، مسجد نبوی میں باقاعدہ مدینے کے لوگوں کو زمزم کا پانی مفت میں تقسیم ہوتا ہے. جبکہ 25 لیٹر کا جو ایک پانی کا کین ہے، یہ جو اس کا جو پانی ہوتا ہے جو مویا سہا جو کہتے ہیں، وہ تقریباً 10 ریال میں ملتا ہے. اور یہ پانی مفت تقسیم ہوتا ہے. کئی گیلونوں کی الحمدللہ تقسیم ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ پانی ختم نہیں ہوتا. تو حاجر علیہ السلام وہاں رہنے لگے. چند دنوں کے بعد یمن کا ایک قبیلہ، جرہم کا قبیلہ آتا ہے، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پرندہ ہے. دور سے دیکھتے ہیں کہ ادھر پرندے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پانی وانی ہوتا ہے پرندے ہوتے ہیں. وہ لوگ آئے، حاجر علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے یہاں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم یہیں بس جاتے ہیں. تو حاجر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا وہاں پر، رہ جاؤ، لیکن پانی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتے. حاجر علیہ السلام نے شرط لگایا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم رہتے ہیں. آہستہ آہستہ تعلقات بڑھے اور انہی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. پھر اس کے بعد دوسرے قبیلے بھی آئے اور وہاں پر رہنے لگے. اور ایک زمانے کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام نیزہ تیز کر رہے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا کھانا اس وقت گوشت اور پانی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور ہمیں تعجب ہوتا ہے ایک روایت پڑھ کر کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام آتے تھے اور چلے جاتے تھے اور آتے تھے اور چلے جاتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام براق میں آتے تھے. ہو سکتا ہے بالکل، کیونکہ فلسطین سے آنا اور جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ جاتے تھے اور گھر والوں کے لیے کچھ شکار کر کے لاتے تھے، اور جاتے تھے تو کب آتے تھے معلوم نہیں. ایک مرتبہ آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، آ کر دیکھتے ہیں کہ گھر میں عورت ہے اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا شوہر کہاں گیا؟ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ شکایت کرتے ہیں بڑی تکلیف میں ہیں ہم لوگ، بڑے پریشان ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سن لیتے ہیں، سن کر کہتے ہیں کہ آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ہم نے سلام کہا ہے، اور ان سے یہ کہنا کہ گھر کا جو چوکٹ ہے وہ بدل دیں. یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ابراہیم اور اسماعیل میرا بیٹا ہے. چند دنوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا، کوئی نئی چیز؟ کہا کہ ایک صاحب آئے تھے، بزرگ تھے، ایسی ایسی نشانی تھی ان کی، اور انہوں نے یہ جملہ کہا.
تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے ابو تھے اور انہوں نے یہ مشورہ مجھے دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہذا تم جاؤ اور اپنے گھر والوں سے جا کر مل جاؤ. تو طلاق دے دیتے. ایک زمانے کے بعد آتے ہیں دوبارہ، تو دوسری بیوی رہتی ہے، پوچھتے ہیں کہ کیسا ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ تو بیوی کہتی ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہم خوش ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو اگر وہ آئیں آپ کے شوہر، ان سے کہہ دینا کہ میں نے سلام کہا ہے اور ان سے کہہ دینا کہ چوکٹ اپنی جگہ باقی رکھیں. تو چلے جاتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں تو پوچھتے ہیں لگ رہا ہے کوئی نئی چیز یہاں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے تھے، ان کی فلاں فلاں نشانی تھی اور انہوں نے یہ جملہ کہا. تو کہتے ہیں کہ چوکٹ یعنی آپ مراد ہیں، وہ میرے ابو تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو اپنی زوجیت میں باقی رکھوں. تو ابراہیم علیہ السلام ایک بار تیسری مرتبہ جب آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے جس سے شکار کرتے ہیں لکڑی، اس کو جو ہے آپ اس کو چھیل رہے تھے، تو آ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسے میں نے دیکھا ہے خواب میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں گھر بناتے ہیں اور اس کے بعد طواف کرتے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یہ دعا پڑھنے لگتے ہیں. اب اس کے بعد تاریخ میں جو مشہور روایتیں ہیں، ابرہہ کا قصہ آتا ہے، سورہ فیل جس کے بارے میں نازل ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابرہہ کا قصہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال یہ واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ یمن کی جو حکومت تھی، ایتھوپیا جو نجاشی تھا اس کے ماتحت تھی حکومت، اور یہ عیسائی حکومت تھی. تو یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے سوچا کہ لوگ کعبے کو حج کے لیے جاتے ہیں، ایسا کریں گے کہ ہم ایک ایسا چرچ بنائیں گے، اتنا بڑا چرچ، لوگ جو ہے اس کے حج کے لیے آئیں، اور میں عرب کے لوگوں کو بھی دعوت دوں گا کہ کعبے کے بجائے یہاں حج کرنے کے لیے آئیں. اور اس نے بنایا اور اس نے پیغام بھیجا، قریش کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں ایک چرچ بنایا ہوں، تم لوگ کعبے کو چھوڑ کر عبادت کے لیے، طواف کے لیے یہاں آؤ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس قاصد کو ان لوگوں نے بھیجا تھا اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قریش کے لوگ اس کو سن کر مذاق اڑانے لگے، اور ایک شخص یہاں سے گیا اور وہاں گرجا گھر میں جا کر اس نے پیخانہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا جو گھر ہے وہ ہمارا کعبہ جو ہے اس کے برابر ہو نہیں سکتا. ابرہہ کو غصہ آیا. ابرہہ نے کہا کہ چلو ہم اس کعبے کو ہم گرائیں گے. گرانے کے لیے ایک بہت زبردست فوج لے کر آیا، اور اس کے پاس سب سے بڑی طاقت والا جو ہاتھی تھا اس کو لے کر آیا. اور یہاں جو مینا کے اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام وادی محسر کہتے ہیں. وادی محسر میں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ طائف میں پڑاؤ ڈالا. طائف میں جب اس نے پڑاؤ ڈالا تو عبد المطلب کی بکریاں، یہ اونٹیں چر رہی تھیں، تقریباً 200 اونٹوں کو اس نے قبضہ کر لیا زبردستی. عبد المطلب اس وقت کے بڑی شخصیت تھی اور قریش کے بڑے سردار تھے، کعبے کے سردار مانے جاتے تھے. عبد المطلب جاتے ہیں اور جا کر اسے کہتے ہیں کہ جو آپ اونٹ قبضہ کر لیے ہیں وہ میرے اونٹ ہیں، میرے اونٹ واپس کرو. ابرہہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے. ابرہہ کہتا ہے ارے میں سمجھ رہا تھا کہ مکے کا بڑا آدمی، اتنا بڑا قبلہ ہے، لوگ اس کو حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک آدمی اتنا بڑا آدمی بجائے کعبے کے بارے میں بات کرنے کے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ دیکھو کعبے کا ایک خدا ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا. یہ جو اونٹ ہیں یہ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس سلسلے میں آیا ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کرو. تو عبد المطلب کو اس نے اونٹ واپس کر دیے.
عبد المطلب آئے اور اپنے مکے کے لوگوں سے کہا کہ سب کے سب یہاں سے پہاڑی کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اور کعبے کے پردے کو پکڑ کے ان لوگوں نے دعا کی، کہا کہ اے اللہ، تیرے کعبے کی، تیرے گھر کی حفاظت کرنے والا تو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کو، ابابیل پرندوں کو بھیجا، جی، جس کے چونچوں میں معمولی دانے، جی، گیلی مٹی سے بنے ہوئے، وہ کیسا اسلحہ ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے لشکروں کا ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے لشکر ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی پانی کو اپنی فوج بنا دیتا ہے، کبھی ہوا کو اپنی فوج بنا دیتا ہے، جی، کبھی آگ کو اپنی فوج بنا دیتا ہے، کبھی پیسے کو اللہ تعالیٰ اپنی فوج بنا دیتا ہے. جی، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری فوجیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کو بھیجا کہ جس طریقے سے کہ وہ جیسے پھینکتے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یعنی جو چارہ ہوتا ہے جس طریقے سے کھا کر جس سے حالت اس کی ختم ہو جاتی ہے، بالکل یہ پوری فوج ختم ہو گئی. یہ معجزہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. بعض مصر کے علماء نے اس کی تعویل، غلط تعویل کی، کہا کہ پرندہ ورندہ کچھ نہیں تھا، کوئی پتھر انہوں نے نہیں پھینکا، بلکہ وہ جو ہے جسم میں، ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے پھوڑے پیدا کر دیے اور اسی میں وہ لوگ مر گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل پرست ہیں اور جو معجزات پر یقین نہیں کرتے ہیں. میرے بزرگوں، ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ ہم معجزات پر ایمان لائیں. اللہ نے جیسے کہا ویسے ایمان لائیں. صالح علیہ السلام کی قوم نے چٹان سے اونٹنی کا مطالبہ کیا اور چٹان سے اونٹنی نکل کر آئی، ہم اس پر یقین کریں گے. بے شمار مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی نکلنے لگا. حدیبیہ کے موقع پر، دوسرے سفروں کے موقع پر آپ نے ایک پانی کے لوٹے میں ہاتھ رکھ کر اس طریقے سے آپ نے جی ایسا کیا تو گویا پانچوں انگلیاں نل کی طرح، موٹے نل کی طرح پانی نکلنے لگا. 1400 فوج اور ان کے ساتھ جو سواریاں تھیں وہ سب جو ہے الحمدللہ سیراب ہوئے. ان سارے جو معجزات ہیں ان پر جیسا ذکر آیا ہے ویسے ایمان لانا ایک مومن کا تقاضا ہے. تو میرے بزرگوں، ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے فوج کو ختم کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو آپ وہاں مینا سے گزرتے ہوئے، مینا کا جہاں اینڈ ہوتا ہے اور مزدلفہ شروع ہوتا ہے، تو مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر کے نام سے جگہ ہے. آپ نے کہا کہ یہاں سے گزرو تو یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، روتے ہوئے گزرنا چاہیے اس جگہ سے، جی، کیونکہ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے. عبد المطلب کے بارے میں زمزم کا واقعہ آتا ہے کہ زمزم کی جگہ کیا تھی معلوم نہیں تھا، اور عبد المطلب نے دیکھا کہ فلاں جگہ، خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ جو ہے زمزم ہے، اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس کے پیچھے، تک کہ انہوں نے کئی اونٹوں کو انہوں نے قربانی دی، اور انہوں نے نظر مانا تھا کہ ان کے بیٹے کو، پیارے بیٹے کو، وہ اگر زمزم کا پانی اگر مل جاتا تو اس کا کنواں اگر معلوم ہو جاتا تو قربانی دیں گے. عبداللہ کا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں ان کا نام قرآن اندازی میں آ رہا تھا، اور وہ ان کو قربانی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے. کاہن کے پاس جا کر پوچھا تو کسی کاہن نے بتایا کہ 100 اونٹوں کی تم قربانی کرو عبداللہ کے بدلے میں. تو الحمدللہ انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اللہ کے نام سے. بہرحال زمزم کا پانی عبد المطلب نے دریافت کیا ایک بہت زمانے کے بعد. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے عالم میں، نبی بننے سے پہلے کعبہ بنانے کی تاریخ آتی ہے کہ قریش نے جب سیلاب کی وجہ سے یا آگ لگ جانے کی وجہ سے کعبے کی عمارت جب گر گئی تو ان لوگوں نے جو ہے کعبہ بنایا. کعبہ بناتے ہوئے انہوں نے شرط لگایا کہ صرف حلال کمائی سے ہم کعبہ بنائیں گے، حلال کمائی سے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو عمارت مکمل جو کعبہ انہوں نے جو بنائی تھی
اتنا بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے تقریباً 1/3 تک جو ہے یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے انہوں نے بنایا، اور باقی حصے کو ایک چھوٹی دیوار شکل میں، گول شکل میں جسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس شکل میں بنا کر قریش نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی حکمت اور عقل مندی کی بات تاریخ میں آتی ہے کہ قریش حجر اسود کو رکھنے کے لیے لڑنے لگے کعبہ بنانے کے بعد۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کی صبح جو شخص سب سے پہلے اس جگہ سے، اس راستے سے آئے گا، کعبے کی طرف آئے گا، ہم اس کو حکم بنائیں گے، جج بنائیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ قریش کے درمیان سب سے بڑی لڑائی ہونے والی تھی۔ اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے لوگ متفق ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی بات پر ہم یقین کریں گے۔ اور آپ نے فیصلہ بھی کیا تو ایسا فیصلہ کہ سبحان اللہ، کہ جتنے بڑے قبیلے تھے، 4 بڑے قبیلے، چاروں قبیلوں کو کہا کہ ایک چادر کا ایک کونا پکڑ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس چادر کے بیچ میں رکھ کر چاروں قبیلوں کے سردار سے کہا کہ وہ چادر اٹھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ اس طریقے سے یہ معاملہ حل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی تو میں کیا کرتا، کعبے کو گراتا، کعبے کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کو کھڑا کر دیتا، بنا دیتا، اور اس کا دروازہ نیچے رکھ دیتا، کیونکہ اس کا دروازہ اوپر کرنے والے قریش تھے، تاکہ مرضی کے لوگ جائیں، ان کی مرضی کے لوگ جائیں اور دوسرے لوگ داخل نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 2 دروازہ بنا دیتا، ایک دروازے سے اندر لوگ جاتے اور دوسرے دروازے سے لوگ نکل جاتے، تاکہ لوگ دیکھتے کہ اندر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ قریش کے لوگ جو سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، آزمائش میں نہ پڑ جائیں، ان کے ایمان میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ ایک بہت بڑی عبرت ہے ہمارے لیے کہ بعض کام مصلحت کے لیے خاموش رہنا پڑتا ہے، بعض کام مصلحت کے لیے ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کسی مصیبت کو دور کرنا ہے اور کسی فائدے کو لینا ہے اور دونوں میں ٹکراؤ ہے، تو سب سے پہلے فائدے کو لینے سے پہلے مصیبت کو دور کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم کسی فائدے کو لینے کے لیے بڑی مصیبت ہم مول لیں، جیسا کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی چلو فلاں توڑیں گے، بتوں کو توڑیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے، کیا ہوگا؟ ساری امت مسلمہ پر مصیبت آئے گی، سارے مسلمانوں پر مصیبت آئے گی۔ یہ حکم نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام تو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی عقل مندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں سے پیش آنے اور دعوت دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خواہش رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے آپ نے کعبے کی بنیاد، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبے کو نہیں بنایا۔ لیکن جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت تھی مکے میں، اس وقت انہوں نے اپنے خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پر آپ نے عمل کیا، کعبے کو توڑ کر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر بنایا۔ اثر-نو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر حتیم کو پورا ہٹا کر پوری جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس بنیاد پر بالکل اسی طریقے سے آپ نے بنا دیا ہے، کھڑی کی۔ لیکن ان کا جو دشمن حجاج بن یوسف آیا، عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا، چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی تھی، اس دشمنی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، دوبارہ کعبے کو گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کعبہ تھا ویسے بنا دیا۔ پھر اس کے بعد بنو عباس کا زمانہ آیا، تو ابو جعفر منصور جو بادشاہ تھا، عباسی بادشاہ، اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیا، کہا کہ اب تو مسئلہ ختم ہو چکا ہے کہ ہم دوبارہ کیا کریں گے، کعبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی خواہش کی تھی اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر کعبے کو بنا دیں گے۔ ابو جعفر منصور نے خواہش ظاہر کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ کعبے کو اپنے حال پر رہنے دو، ورنہ ہر آنے والا بادشاہ کیا کرے گا،
اس کو ایک بادشاہ بنائے گا، ابراہیم علیہ السلام کی قواعد پر بنیاد پر بنائے گا، دوسرا بادشاہ آئے گا کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا ویسا کریں گے، لہذا جیسی حالت ہے اسی حالت پر رہنے دو۔ تو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ تھا اسی حالت میں ہے، اور وہ حتیم کا جو حصہ ہے وہ حتیم کا حصہ کعبے کا حصہ ہے، وہاں پر نماز پڑھنا کعبے میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ بعض لوگ یہ روایتیں کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر وہاں حتیم میں ہے، حجر اسماعیل جس کو کہتے ہیں وہاں پر ہے، یا کعبے کے اندر ہے، یا بعض انبیاء مدفون ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسلام میں قبر اور مسجد دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسلام میں قبر اور مسجد دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر قبر پہلے تھی تو مسجد اس پر بنا نہیں سکتے، اور اگر مسجد ہے تو وہاں قبر کو لا کر رکھ نہیں سکتے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ قبرستان میں قبر ہونی چاہیے اور مسجد میں کسی کی قبر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ غیر اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، انبیاء کی قبروں کو ان لوگوں نے مسجدیں بنا لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت یہ جملے بار بار کہتے تھے تاکہ آپ کی قبر کو لوگ مزار نہ بنا لیں، عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے تیسری صدی ہجری میں قرامطہ ایک جماعت ہے جو شیعہ کی ایک باطنی جماعت ہے، جو اصل میں ظاہر طور پر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے پورے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ باطنی فرقہ، ان کا ایک سردار تھا ابو طاہر القرمطی، سن 317 ہجری میں، یعنی 317 ہجری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 317ویں سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے 307ویں سال، یہ شخص ایک اپنی فوج کو لایا اور لا کر اس نے تقریباً 30,000 حاجیوں کو اس نے قتل کیا، حاجیوں کو، اور کعبے کی دیوار اس نے توڑی اور توڑ کر کہا کہ یہ بت کی تم کیا عبادت کر رہے ہو، یہ بت کی تم عبادت کیا، اور حجر اسود کو یہاں سے لے جا کر بحرین میں لے گیا۔ بحرین ان لوگوں کا پائے تخت تھا، اور اس نے اللہ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے تمہارا خدا جو ہے جو بچاتا ہے، کیوں نہیں بچاتا ہے۔ اس طریقے سے اس نے اسلام کا مذاق اڑایا، اور یہ اصل میں شیعہ کی ایک جماعت ہے قرامطہ، اس جماعت سے ان کا تعلق ہے، اسماعیلی گروپ سے اس کا تعلق ہے، جن لوگوں نے اس سال کہتے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں ایک حاجی بھی نہیں ٹھہرا، تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگوں کو، یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے کئی حاجیوں کو قتل کیا، اور جو حاجی کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے تھے ان کو بھی اس نے مارا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، حاجیوں کے مال کو ان لوگوں نے لوٹا، اور بڑی لمبی تاریخ ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ دیکھیں آج الحمدللہ حج اتنا آسان ہے کہ آدمی 5-6 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے اور امن و امان کے ساتھ حج ادا کرتا ہے، اور الحمدللہ آج جو توسیع ہو رہی ہے، جو ایکسٹینشن ہو رہا ہے کہ 20 لاکھ لوگ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد حرام میں، اتنا بڑا اہتمام ہو رہا ہے، 20 لاکھ لوگ، معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کنگ عبدالعزیز آل سعود کے خاندان کے آنے سے پہلے اتنی بھیانک تاریخ کہ اس زمانے میں اگر کوئی حج جانا چاہتا ہے تو اس کی واپسی کوئی یقین ہی نہیں، لٹیرے لوٹ لیتے تھے، راہزن قتل کرنے والے۔ ارے واقعات میں ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملتے ہیں کہ مکے کا ایک شخص تکرونی ایک حاجی کو قتل کرتا ہے، کس لیے قتل کرتا ہے؟ 1 ریال کے لیے قتل کرتا ہے، 1 ریال کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا ارے تم 1 ریال کے لیے ایک آدمی کو قتل کر دیے، ایک حاجی کو قتل کر دیے؟ تو اس نے کہا کہ 1 ریال اس حاجی سے زیادہ بہتر ہے۔ نعوذ باللہ، اتنی وحشت، اتنی بربریت، اتنا ظلم تاریخ میں لوگوں نے لکھا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے، اور کتنی جگہوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا،
مکہ تک پہنچنے کے لیے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج حاجی لوگ بہت اطمینان کے ساتھ حج کرتے ہیں. اور سعودی حکومت اللہ کے فضل و کرم سے حاجیوں کی حج کی آسانی کے لیے، آپ کو معلوم ہے ایک سال جب مینا میں ٹینٹوں میں آگ لگ گیا تو ملک عبداللہ نے فوراً آرڈر دیا کہ ایسے ٹینٹ لگا دیے جائیں جو جس کو آگ نہیں جلا سکتی. تو الحمدللہ ویسے ٹینٹ انتظام کیے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر حج میں جمرات جہاں کنکریاں مارتے ہیں ہر سال وہاں موت ہوتی تھی، اور لوگ اس طریقے سے بھیڑ میں آ کر ایک دوسرے میں بھیڑ کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے کہ مت پوچھیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جس طریقے سے سسٹم بنایا گیا، اس کے 3 فلور بنائے گئے، راستے الگ الگ بنائے گئے، اتنے چوڑے چوڑی جگہ ماشاءاللہ آسانی سے انسان حج کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اتنی آسانیاں، اور ایسی گرمی میں آپ دیکھیں گے کہ اے سی کا انتظام، ہر قسم کے وسائل. تو لیکن میرے بزرگوں، آپ دیکھیں گے مکے کی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایران کی حکومت نے کئی موقع پر، خمینی کے زمانے میں بھی اور خمینی کے بعد بھی، حج میں کسی بھی طریقے سے امن و امان کو ختم کرنے کی ان لوگوں نے کافی کوشش کی. ایک مرتبہ ان لوگوں نے کویت کے، اصل جو ایران کے لوگ تھے کویت میں رہتے تھے، ان لوگوں نے وہاں کے حرم کے قریب ایک پہاڑی پر بم رکھا، جس کی وجہ سے ایک پاکستانی کا انتقال ہو گیا، جس کے جرم میں 8 ایسے کویتیوں کو پکڑا گیا جو اصل ایران کے رہنے والے تھے، جو شیعہ تھے، اور ان کی وجہ سے ہوا اور ان کو قتل کی سزا دی گئی. اور ایک سال معیسم کا واقعہ بھی تقریباً 8-10 سال پہلے کا واقعہ ہے. معیسم ایک ٹینل ہے، آپ کو معلوم ہے مکہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، اور جگہ جگہ الحمدللہ پہاڑوں کے ذریعے راستے بنائے گئے ہیں لوگوں کو چلنے کے لیے، بسوں کے لیے، کاروں کے لیے، بے شمار. تو ایک جگہ جہاں ٹینل، جہاں حاجی لوگ پیدل حاجی طے کرتے حرم تک جانے کے لیے، معیسم ٹینل میں ان لوگوں نے زہریلی گیس رکھا، زہریلی گیس، اور ایسا زہریلی گیس نعوذ باللہ کہ جس کی وجہ سے جانے والے لوگوں میں کئی 100 لوگ جو ہے مر گئے تھے زہریلی گیس کی وجہ سے. اور یہ بھی اسی کرنے والے ایرانی لوگ تھے، شیعہ کے لوگ تھے. آج میرے بھائیوں، اس حرم، یہ مکہ جو اتنا مقدس ہے ہمارے لیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس پر قبضہ کریں، مسجد نبوی پر قبضہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ابو بکر و عمر، ان دونوں رضی اللہ عنہما و ارضاہما، ان دونوں کی قبر کو، ان دونوں کے جسم اطہر کو قبر سے نکال کر سولی پر لٹکانا یہ ان کی خواہش ہے، اور قبضہ کرنا ان کی خواہش ہے. یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے، مکے کو، مدینے کو UN کے حوالے کرنا چاہیے. کس کے حوالے؟ UN کے حوالے کرنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کی سازش ہے کہ مسجدیں، یہ سعودیہ کو 3 حصوں میں، 3 ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے. پیٹرول کا علاقہ یہ جو ہے ایران کو دے دیا جائے. جیسا عراق کو صدام حسین ختم کرنے کے بعد ان لوگوں نے عراق کو ایران کے حوالے کر دیا، شیعوں کے حوالے کیا. اور عسیر کا جو علاقہ ہے، جو یمن کے پڑوس میں، یمن کے بارڈر میں ہے، جو کہ جہاں موسم گرما گزارنے کے لیے وہاں کے لوگ جاتے ہیں، اس علاقے میں، اس علاقے کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے. اور تیسرا جو ہے حجاز، مکہ، مدینہ، جدہ، اس کو الگ کر دیا جائے. یہ جو ہے امریکی کی سازش ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے کہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کعبہ ایک مسلمانوں کے دل کا دھڑکن، مسلمانوں کا قبلہ، جس کے لیے مسلمان اپنی جان، اپنا مال اور سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے خلاف سازشیں اور اس کے خلاف وقتاً فوقتاً پروپیگنڈے، کئی غلط قسم کی جو ہے باتیں، خبریں لوگ پھیلاتے ہیں. ایسی خبریں پھیلاتے ہیں کہ مت پوچھیے. ایسی باتوں پر آپ یقین مت کیجئے. آپ ان کے لیے دعا کیجئے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی دولتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس مقامات مکہ مکرمہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ، ایسی جگہوں میں جو صحیح قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، سلف صحابہ رضی اللہ اجمعین کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حکومت کو برقرار رکھے، توحید اور سنت کی برقرار، توحید اور سنت کی حکومت کو برقرار رکھے. ان کی حکومت کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی ظلم اور سازش کرنے والوں کی سازش سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.